ہم آپ کے علم میں ہیں کہ جب یہ پہلی بار رپورٹ 7 تاریخ کو تیار ہوئی تھی، مہدی قاضی صاحب اسی دن 7 تاریخ کو ہیلتھ سیکرٹری کے سامنے یہ رپورٹ چیلنج کر چکے تھے، مگر چونکہ 8 تاریخ کو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں اس میڈیکل رپورٹ کو آن ریکارڈ لے لیا گیا تھا، تو ہیلتھ سیکرٹری نے پھر اس کے بعد مزید پیش رفت نہیں کی اس ایپلیکیشن پہ. تو پرسوں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ہم نے کل پھر سے ہیلتھ سیکرٹری کو ایپلیکیشن موو کی اور ان کو ریمائنڈر دیا کہ میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کریں اور اس ایج سرٹیفکیٹ کو جس کو ہم نے کوشچن کیا اس کو ویریفائی کریں، بچی کو اپنے سامنے بلا کے افریش اثر نو سرے سے جو ہے اس کا میڈیکل ایگزامینیشن ڈیٹیل میں کیا جائے. یہ تمام معاملات جب ہم نے آج رکھے معزز مجسٹریٹ صاحب کے سامنے تو ان کو بھی یہ بات سامنے واضح ہو گئی کہ اس ایج سرٹیفکیٹ پہ جس پہ ریلائی کر کے آئی او نے اس چلان کو سی کلاس کر دیا ہے، کیونکہ اس ایج سرٹیفکیٹ پہ آئی او نے ریلائی کر کے کہہ دیا کہ بچی جو ہے وہ 17 سال کی ہے. 17 سال کا ہونا مسئلہ یہ کرتا ہے کہ بچیوں کے معاملے میں، لڑکوں کے نہیں لڑکیوں کے معاملے میں جو کڈنیپنگ کا کیس ہے، رضامندی ہو یا رضامندی نہ ہو، اس کا اطلاق تب ہوتا ہے جب لڑکی 16 سال سے کم ہو، یا کوئی معاملہ کہ بندی کے ساتھ آپ نے کوئی سیکشل رشتے قائم کیے چاہے وہ رضامندی سے ہوں یا نہ ہو، اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے 16 سال سے کم عمر کے اندر. اور جو ان کی مین ایف آئی آر 64 ہے کہ زبردستی تشدد کی نیت سے یا کوئی جنسی تعلقات قائم کرنے کی نیت سے اغوا کرنا، اس کا اطلاق ہوتا ہے جب بچہ ہو 14 سال کی عمر سے کم. تو سب کچھ گھومتا ہی ایج کے اوپر ہے. اور چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ بھی آپ کو پتا ہے ایج اسپیسیفک ہے. تو جتنے بھی آفینسز ہم یہاں پہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں وہ سارے ایج اسپیسیفک ہیں، سارا کا سارا دار و مدار ایج پہ چل رہا ہے. ہمارا تو اپنی جگہ موقف ہے اصولی کہ ہمارے نادرہ کے ڈاکیومنٹس ہیں، ویریفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں، ہم نے بچی 14 سال کی ہے، مگر چونکہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عدالت کا ایک اسپلٹ اوپینین آیا اور انہوں نے ایک ایج سرٹیفکیٹ کو ترجیح دی. اور اب چونکہ وہ ایج سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اوپن ٹو چیلنج ہے، تو موجودہ عدالت کا بھی یہ ویو ہے کہ اس چیلنج کو پورا ہونے دیا جائے، ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے، بچی کو دوبارہ سے پیش میڈیکل بورڈ کے سامنے کیا جائے، دوبارہ سے بچی کا پراپر ایس او پی کے تحت، ایکسپرٹس کے تحت، جس میں پورے سرجن کراچی ہونے چاہیے، جس میں سروسز اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ہونے چاہیے، جس میں ایک کنسلٹنٹ ریڈیولوجی ہونا چاہیے، جس میں ایک ڈینٹل سرجن ہونا چاہیے، جس میں ایک WMLO ہونی چاہیے. ان کے سامنے بچی کو ایگزامن کر کے آپ پراپر ایج ایویڈنس دیں. پھر عدالت اس بات کی مزاج ہوگی کہ وہ دیکھیں کہ کون سا ایج ایویڈنس صحیح ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو نیا میڈیکل بورڈ کا ایج ایویڈنس آئے وہ ہمارے نادرہ کے ڈاکیومنٹ بھی پروف کر دے اور بچی 14 سال کی ثابت ہو جائے، بلکہ سارے جو جرائم کا خلاف ہو جائے. اس موقع کے اوپر میں آپ کے تبسط سے دوبارہ ذمہ داری کا احساس بہت ہی معتبرانہ طریقے سے دلانا چاہوں گا کہ صوبے کی پولیس کو ہمارے سب سے اعلیٰ اور قابل احترام افسر غلام نبی میمن صاحب IG صاحب نے آج سے 8-10 دن پہلے میڈیا کے سامنے کہا تھا یہ کیس ختم ہو گیا، اس سے مزید بات نہ کریں. آج فردر انویسٹیگیشن کے آرڈر موجود عدالت جوڈیشل میجسٹریٹ نمبر 26 کراچی اس نے کیے ہیں. ایک سب جوڈیس میٹر کے اوپر پولیس کیسے کہہ سکتی ہے میٹر ختم ہو گیا ہے، انویسٹیگیشن ختم ہو گئی ہے، مٹی پاؤ تو آگے چلو. یہ رویہ نہیں ہو سکتا کسی بھی افسر کا، اور میرے خیال میں شاید IG صاحب کا اس رویہ تھا بھی نہیں. شاید ان کو IO نے پراپرلی اسسٹ نہیں کیا، ان کو لوور رینکنگ آفیسر سے اسسٹ نہیں کیا. تو ہم تو آلریڈی IG صاحب کو ریکویسٹ دے چکے ہیں کہ اس کیس کا IO انکمپیٹنٹ ہے، ان پروفیشنل ہے، تو اس کو چینج کیا جائے. تو ابھی بھی اس موقع کے اوپر جب ایک سپلیمنٹری چلان فردر انویسٹیگیشن کی مد میں موجودہ عدالت نے طلب کیا ہے تو IO کو چینج کیا جائے، ایک کمپیٹنٹ سینئر افسر کو ریسٹ آف دی انویسٹیگیشن دی جائے تاکہ معاملے کے حقائق پہ پہنچے. اور ایک اور چیز ہم نے عدالت کے سامنے رکھی ہے، اس پہ عدالت نے فیحال فیصلہ نہیں کیا، مگر جب دوبارہ جرا ہوگی تو ان کے سامنے یہ بات ہوگی کہ اس FIR میں ایک ہی 164 ہوا ہے بچی کا، 164 کا بیان جو لاہور میں ایک میجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہوا ہے. یہ ہمارا کلیم نہیں ہے، یہ جو اکیوز ظہیر احمد ہے اس کے 161 کے بیان میں لکھا ہے کہ جس میجسٹریٹ صاحب نے بچی کو 17 تاریخ کو یعنی کہ اغوا ہونے کے اگلے دن لاہور میں فلم مختاری کا سرٹیفکیٹ دیا، جس کے تحت اس نے نکاح کیا، جس کے تحت اس نے اپنا مخفی ہونا چھپایا یا چھپایا گیا، یہ وہی میجسٹریٹ صاحب ہیں جنہوں نے بعد میں بچی کا اس کیس میں جس میں ابڈکشن کا الزام ہے، مخفی ہونے کا الزام ہے، 164 ریکارڈ کیا. اگر میجسٹریٹ صاحب کے اپنے ایفیڈیوٹ سے یہ نکاح وجود میں آیا ہے، یعنی کہ اس نکاح کے وہ وٹنس ہو گئے ہیں، تو جس کیس میں وہ خود وٹنس ہیں اس کیس میں وہ بچی کا ایک بیان کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ یہ چیز بھی عدالت کے سامنے ہوگی اور موجودہ عدالت اس کے اوپر غور کرے گی. مگر آج آثنٹیکیشن اور میڈیکل بورڈ کی بیسس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن مزید تفتیش آرڈر ہو گئی ہے، سپلیمنٹری چلان طلب کر لیا گیا ہے اور میڈیکل بورڈ بنانے کو ہیلتھ سیکرٹری کو کہا گیا کہ ہماری جو درخواست ہے اس کو رکھتے ہوئے سامنے ان اکارڈنس ود لا میڈیکل بورڈ بنائیں.
دیکھیے IO صاحب کیونکہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو انویسٹیگیشن پورا کرنے کے لیے وہ سمن کر سکتے ہیں بچی کو، کیونکہ وہ پروسیکیوشن وٹنس ہے. اگر بچی ان کے سامنے پیش نہیں ہوتی تو IO صاحب مجسٹریٹ صاحب سے رابطہ کریں گے جو ان کے NPW نان اویلیبل وارنٹ ایشو کریں گے، پھر وارنٹ کے تحت جو ہے بچی کو یہاں لایا جا سکتا ہے. عدالت نے سر یہ بھی بات دی کہ سپریم کورٹ نے اس طرح ایک تو ہائی کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا. نہیں جی، یہ انہوں نے نہیں کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ایج سرٹیفکیٹ کے حوالے سے آبزرویشنز ہیں وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ اس کا امپیکٹ اور اثر ختم کر دیا ہے. اس سے اب میں انفلوئنس میں نہیں آ سکتا یا میں اس کا خصوصی ویلیو نہیں لے سکتا. وہ تو خود سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا ہے. میرے خیال میں فیصلے کو کلعدم قرار دے دیا ہے، نہ ایسی انٹرپریٹیشن مجسٹریٹ صاحب نے کی اور یہ میرے خیال میں غیر مناسب ہوگی. اچھا مہدی صاحب آج بتائیں کچھ، آج مطلب سامنے آ جائیں سر آگے آ جائیں سر، آگے آ جائیں تھوڑا سا اور آ جائیں سر، اس طرف آ جائیں بس اور آ جائیں. آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. میم پیچھے ہو جائیں. ایکسکیوز می میم، آپ آ رہی پوری فریم میں، پوری فریم میں آ رہی ہیں. یہی جا رہے تھے آپ نے ہندوستان پاکستان کے کوئی اس حوالے سے بہت زبردست لڑائی کی ہے، تھوڑی سی مجھے اس کی تفصیل بتا دیجیے. دیکھیے پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے اور جو انڈین پینل کوڈ ہے وہ انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے. ہمارے جو مووی ہونے کے اغوا کرنے کے جو قوانین ہیں سیکشن 361 وہ انڈیا اور پاکستان میں سیم ہے. فرق اتنا ہے کہ انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ لڑکی اگر 18 سال سے کم ہو تو اس کو ورگلا کے اغوا کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں ہے کہ لڑکی اگر 16 سال سے کم ہو تو اس کو ورگلا کے کیا جا سکتا ہے. میں نے جو انڈین سپریم کورٹ کے ججمنٹس آج رکھے ہیں عدالت کے سامنے وہ ورگلانے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جہاں بچی قانون کے مطابق جو قانون میں ایج ڈیفائنڈ ہے اس سے کم ہو تو بچی کی رضامندی عدالت کے سامنے کوئی کنسیڈریشن ہی نہیں ہے، کیونکہ عدالت قانون آلریڈی ازیوم کرتا ہے کہ بچی ورگلا کے بہکاوے میں آ کے گھر سے گئی ہے. تو بے شک آپ نے بچی کو بغیر سے گھر گئے ہوئے گھر سے باہر بلایا ہو اور گھر سے دور ایک مقام پہ بلایا ہو، مگر اس موٹیویشن اور اس بہکاوے کے مطابق بلایا ہو کہ تم ایک بار والدین کا گھر چھوڑ دو، تمہیں میں آلٹرنیٹ اکاموڈیشن دوں گا، میں تمہیں اس کی جگہ گھر دوں گا، ساتھ دوں گا، شیلٹر دوں گا، سایہ دوں گا، یعنی کہ بچے کو ایک موٹیویشن، ایک آسرا دینا، وہ کڈنیپنگ کے زمرے میں آتا ہے. یہ انڈین سپریم کورٹ کے ججمنٹ بھی میں نے آج رکھے ہیں. پاکستان فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہے جڑی ہوئی، اس کے ججمنٹس رکھے ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ کے میں نے فیصلے رکھے ہیں کہ بچی کا تو مینٹل سٹیٹ آپ نے دیکھنا ہی نہیں، اور بچی کی اسٹیٹمنٹ کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں یہ میٹر ہی نہیں کرتی اگر بچی انڈر 16 ہے، اور ابڈکشن کا آفینس ویسے ہی بنتا ہے اور اس کو فرق کیا جائے. دیکھیں مغویہ بچی ہوئی ہے، اغوا بچی ہوئی ہے 16 تاریخ کو، وہ آفینس اس دن ہو گیا تھا. شادی آتی ہے وجود میں مبینہ طور پہ 17 تاریخ کو، وہ ایک ڈفرینٹ آفینس ہے. ان دونوں کو الگ رکھنا ہے، اور اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں کہ نکاح ایک بار چائلڈ میرج میں ہو جائے وہ نکاح کی ویلیڈیٹی تو آپ فیملی کورٹ میں چیلنج کریں گے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا، مگر سزا اپنی جگہ ہے چائلڈ میرج کی. تو ضروری نہیں کہ اگر لڑکا جیل جاتا ہے تو نکاح ختم ہو رہا ہے، تو اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے ہمیں فیملی کورٹ جانا ہوگا، بٹ سزا اپنی جگہ ہے چائلڈ میرج کی. تو ابڈکشن ہے کہ پنجاب کے قانون کے اندر 6 مہینے، ہمارے قانون کے اندر 3 سال ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے آرگومنٹس ہے کہ اس کے اندر سندھ کا قانون لگنا چاہیے. اگر وہ بات کی بات ہے، فی الحال تو میڈیکل رپورٹ اب آنے دیں. دیکھیے اس حوالے سے کوئی MLO کنڈکٹ نہیں کیا، صرف MLO جو ہوا ہے یا میڈیکو لیگل ایویڈنس ابھی تک ہوا ہے وہ ایج کو لے کے ہوا ہے. بچی کے اوپر کیا تشدد کے نشانات ہیں، کیا بچی کو ٹارچر کیا گیا ہے، کیا بچی کو کیا کہتے ہیں بلوغت ہو گئی ہے جسمانی طور پہ جو میڈیکل میں ہوتی ہے، اس حوالے سے تو میڈیکل کنڈکٹ ہی نہیں کیا گیا بچی کا، نہ ریکارڈ پہ لایا گیا. تو آپ نے کیسے ڈٹرمن کر لیا کہ بچی کسی بھی تشدد سے آزاد ہے، یا بچی ایون بلوغت کی حالت میں بھی ہے کہ وہ نکاح کے لیے حامی کرے گی اگر آپ وہ انٹرپریٹیشن قانون کی لینا چاہیں تو ہم تو گزارش کریں گے کہ اب جب بچی کا کلاسیفیکیشن ٹیسٹ اور میڈیکل بورڈ ہو وہ مکمل طور پہ کمپریہنسو رپورٹ بچی کے حوالے سے دیں. آپ نے ایک چیز اور بتائی کہ بچی نے درخواست دی کہ میرے والد نے اوپر نے مجھے آ کے تشدد کیا ہے، اور دوسری میری بات یہ کہ بچی 16 کو کراچی سے نکلتی ہے 17 کو پہنچتی ہے، 17 کو ہی نکاح ہو گیا اور 17 کو ہی ان کا ججمنٹ. دیکھیے وہ تو جو ان کا 17 کو ایک ججمنٹ نہیں آیا تھا، 17 کو ایک ایفیڈیوٹ ملا تھا فری ویل کا، اس پہ جج صاحب نے بچی کا زبانی بیان لیا اور بولا کہ تم آزاد ہو، تم جاؤ اپنے فیصلے کرو. اس ایفیڈیوٹ کے بعد جا کے اس نے شادی کی مبینہ طور پہ، ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے. جو دوسری چیز جو آپ بات کر رہی ہیں کہ بچی نے ایک عدالت نے بیان دیا کہ میرے والد نے اور میرے کزن نے مجھ پہ حملہ کیا، وہ بیان یہ دیکھیے یہاں پہ پلاننگ نظر آتی ہے، یہاں پہ اغوا کاری نظر آتی ہے، اور یہاں پہ کرمنل مائنڈ نظر آتا ہے. ایک 14 سال کی بچی کو نہیں پتا کہ عدالت کو چکما کیسے دیتے ہیں، عدالت کو مس گائڈ کیسے کرتے ہیں. ہوا کیا ہے، 16 کو بچی کو یہاں سے لے جایا گیا ہے،
17 बच्ची लाहौर में पहुंची है, 17 को एक एफिडेविट ऑफ फ्री विल हासिल करके निकाह किया गया है। 18 को एक मैजिस्ट्रेट साहब जो दूसरे मैजिस्ट्रेट साहब हैं उनकी अदालत के अंदर CRPC 200 के तहत, यानी कि प्राइवेट कंप्लेंट, या आप FIR कर सकते हैं या आप एक प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट एक मैजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क साहब के सामने फाइल की, जिसमें बच्ची ने ऑन ओथ ये कहा कि 17 तारीख को, यानी कि अगवा होने के अगले दिन, मैं लाहौर में अपने शौहर के साथ घर पे थी, मेरे वालिद और मेरा कज़न यहाँ घर में आया, हम पे तशद्दुद किया, हमें मारपीट की, हमने शोर मचाया, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, वो हमें धमकी देते हुए भाग गए। ये बयान रिकॉर्ड करने के बाद जज साहब ने कहा कि ठीक है, बाकी का बयान मैं आपका 1 महीने बाद रिकॉर्ड करूंगा, ये जो आप कंप्लेन कर रही हैं। 1 महीने बाद वो बच्ची और मुल्ज़िम पेश ही नहीं हुए और वो नॉन प्रोसिक्यूशन में ख़त्म हो गया। मगर गौर करने की बात क्या है, आप सब जानते हैं 16-17 की रात को ये वालिद कराची में बैठा हुआ सोशल मीडिया के ज़रिए अपने बच्ची की दुहाई दे रहा था, ये लाहौर में नहीं था। ये आप सब जानते हैं कि पुलिस ने ऐसा कोई शवाहिद नहीं दिए कि 6 जून जब हाईकोर्ट में बच्ची को पेश किया गया है, उससे पहले बाप और बच्ची राब्ते में भी आए हैं, इनका आमना सामना भी हुआ है। यानी कि बच्ची को पूरा एक क्राइम सीन बना के डायरेक्ट करके अदालत के सामने ऑन ओथ के लवाया गया। यही तो जो ज़हीर अहमद उसका ख़ानदान है, उसके जो साथी हैं, और ये जो पूरा उनका एक कंस्पिरेसी है, इसको आप गैंग बोलें, माफिया बोलें, या आप एक क्या कहते हैं क्रिमिनल माइंड बोलें, यही तो सिर्फ प्रूफ होता है। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि उसके बाद बच्ची ने इस FIR में 164 का बयान दिया और हाई कोर्ट में आपके सामने उतना बयान दिया। उन दोनों बयानात में बच्ची ने जिक्र नहीं किया कि 17 को मेरा बाप मुझे मारने के लिए जान से लाहौर आया था। इनकंसिस्टेंट बयान है उन्होंने, बच्ची के 3 बयान उन्होंने हैं, तीनों इनकंसिस्टेंट हैं। पहले 2 164 के बयान जो हैं वो अक्यूज साथ में मौजूद है। तीसरा जो कोर्ट में हाई कोर्ट में बयान है उसमें अक्यूज के साथ वो लाहौर से कराची आई है और वो हाई कोर्ट प्रेमिसेस में मौजूद है। जब बयान हो रहा है तो वो उसके असर और सूख से आज़ाद भी नहीं हुई एक लम्हे को ये बयान देने के लिए। बट ये तमाम बातें जब फाइनली चलान आर्ग्यू होगा तब होगी। फिलहाल तो ये है कि जी मजीद तफ्तीश के हुक्म है और सिंध पुलिस को हमारी बहुत मोहतबाना गुजारिश है कि हम नहीं कह रहे बकौल अदालत ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है। बराए मेहरबानी किसी भी ऐसे अहकामात से जो हाई कोर्ट ने दिए हों माजी में, जिसकी वजह से आपके कोई अफसर रिप्रिमांड हुए हों या आपके साबका IG को मुअत्तल किया गया हो, उसकी वजह से इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस ना होने दें। अपनी बका के लिए, कानून की बका के लिए, हमारी बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए, वालिदैन के हकूक़ के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। हमारी दरख्वास्त अभी भी है IG साहब से, इस केस को हमारी दरख्वास्त जो 17 जून की है IO को तब्दील किया जाए और कोर्ट के अहकाम के मुताबिक मेडिकल बोर्ड के तहत एविडेंस एक मज़ीद इकट्ठा किया जाए। सरकारी वकील ने जो है वो कहा कि इमरान नासिर साहब जो कह रहे थे वो सही कह रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की या ये अपनी गलती तस्लीम की। देखिए, इसमें गलती या शिकस्त नहीं कहते। यकीनी तौर पे प्रोसिक्यूशन ने जो है इनिशियली मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये चालान C क्लास में हो जाना चाहिए। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन थे, उन्होंने पुटअप कर दी थी। आज हमारे दलाइल सुनने के बाद जो चीज़ें मैंने रखी हैं अदालत के सामने, जिस तरह से मैंने हाईलाइट की है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी 2 दिन पहले आया है। अगर प्रोसिक्यूशन DPP साहब जो हैं जिम्मेदारी का सबूत देखते हुए उन चीज़ों के सामने, उन हक़ाइक़ के सामने अपना व्यू चेंज करते हैं एज़ पर लॉ, तो मेरे ख्याल में मैं उसको शिकस्त नहीं कहूँगा। एक बेहतर तरीका कहने का होगा कि टुडे ही एक्टेड एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। उन्होंने जिम्मेदारी का अपने दफ्तर का सबूत दिया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये मुकाबला नहीं है किसी को नीचा दिखाने का, किसी को इंसल्ट करने का। हम सबसे मोहतबाना गुजारिश कर रहे हैं, इज्जत से पेश आ रहे हैं। ये केस और इस केस के असरात पाकिस्तान की तमाम बच्चियों के मुस्तकबिल पे हो सकते हैं। इसको ज़ेर गौर रखते हुए फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। थैंक यू।